الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اس وقت ہمارے ملک میں خاص حالات چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمارے ملک کے حالات کو درست فرمائیں، یہاں پر امن و امان قائم رہے اور انصاف کا بول بالا ہو، اور شر پسندوں کے شر سے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے رہنے والوں کی اور پوری انسانیت کی حفاظت فرمائیں۔ ایک مسجد کا مسئلہ برسوں سے اس ملک کے اندر چل رہا تھا، اس میں عدالت کا ایک فیصلہ آیا اور اس فیصلے کے بعد مسجد کی وہ زمین برادران وطن کے حوالے کر دی گئی۔ اس کے لیے مسلمانوں کو ایک لمبی جد و جہد کرنا پڑا اور حالات کا سامنا کرنا پڑا، اور مسلمانوں کا جانی مالی ہر اعتبار سے نقصان بھی ہوا، لیکن یہ بات مسلمانوں کے لیے بڑی اطمینان بخش ہے کہ مسلمانوں نے اخلاقی اعتبار سے فتح اور کامیابی حاصل کی ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ تھا کہ ایک مسلمان بادشاہ نے ایک مندر کو توڑ کر وہاں پر مسجد تعمیر کی ہے، اور وہ فسادات کے ذریعے سے بھی، جبر کے ذریعے سے، لالچ کے ذریعے سے مسلمانوں سے یہ چاہتے تھے کہ مسلمان اس زمین کو ان کے حوالے کر دیں، مگر مسلمانوں نے ان کے اس دعوے کو رد کیا اور مسلمانوں نے وہ زمین ان کے حوالے نہیں کی، اور ایک امن پسند اور ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے پورے مسلمانوں نے معاملے کو عدالت کے سپرد کیا، اور مسلمانوں نے یہ طے کیا کہ عدالت جو فیصلہ کرے گی ہم اس فیصلے کو تسلیم کر لیں گے، اور ہم اپنی طرف سے کوئی اور لڑائی نہیں کریں گے، ہم ملک میں فساد اور بگاڑ نہیں چاہتے، لہٰذا ہم عدالت کے حوالے معاملہ کرتے ہیں، عدالت جو فیصلہ کرے گی وہ فیصلہ ہمیں تسلیم ہوگا۔ مسلمانوں کو پوری توقع تھی کہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایک مسلمان بادشاہ نے مندر توڑ کر مسجد بنایا ہے، اس دعوے کے حق میں کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے،
زمین کی کھدائی کی گئی، سروے کیے گئے، تب بھی کوئی ثبوت ان کو اس کا حاصل نہیں ہو سکا۔ لہذا کامیابی مسلمانوں کی ہوگی، اور غور سے دیکھا جائے تو مسلمانوں کو واقعتاً کامیابی ملی ہے، کیونکہ ملک کی عدالت عظمیٰ نے جو فیصلہ کیا، خود وہ فیصلہ یہ بات واضح کر دیتا ہے کہ کسی مندر کو توڑ کر یہاں مسجد کی تعمیر نہیں کی گئی تھی، تو گویا سرے سے وہ بنیاد ہی ختم ہو گئی۔ وہ دعویٰ جو تھا ہم نے نہیں، بلکہ عدالت عظمیٰ نے یہ بتایا کہ اس دعوے کو دعویٰ کرنے والے سچا ثابت نہیں کر سکے۔ پھر اس کے بعد بھی جو مختلف مرحلے اس زمین کے ٹکڑے پر پیش آئے، عدالت نے ان کے متعلق بھی تسلیم کیا کہ وہ جو کام کیے گئے تھے وہ خلاف قانون تھے، جو مختلف حرکتیں وہاں کی گئی تھیں، مورتیاں زبردستی لا کر رکھ دی گئی تھیں، عمارت کو ڈھا دیا گیا تھا۔ عدالت نے یہ تسلیم کیا کہ یہ سارے کام غیر قانونی تھے، غلط تھے، مگر پھر اس کے بعد مسلمانوں کے لیے یہ بات افسوس کی رہی کہ ان سب چیزوں کو تسلیم کرنے کے بعد بھی عدالت عظمیٰ نے یہ فیصلہ دیا کہ چونکہ ملک کے کچھ لوگوں کا اعتقاد ہے کہ یہاں پر ان کی کسی مذہبی شخصیت کی پیدائش ہوئی تھی، لہٰذا ان کے اس عقیدے کی وجہ سے یہ زمین ان کے حوالے کی جاتی ہے، اور اس کے بدلے میں مسلمانوں کو کسی جگہ پر کوئی زمین دی جائے گی۔ بہرحال فیصلے کا یہ جو آخری حصہ تھا، جو اصل فیصلہ قرار دیا جا سکتا ہے، یہ مسلمانوں کے لیے تکلیف دہ تھا، مگر مسلمانوں نے امن و امان کو باقی رکھا اور اس فیصلے سے اختلاف کے باوجود بھی خاموشی اختیار کر لی۔ اور پھر وہاں پر اب وہ لوگ تعمیر کر رہے ہیں، تعمیر مکمل ہوئی نہیں ہوئی، کیا ہوا، یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر ہیں۔ ہم کو جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم کو پہلے تو اس بات کی خوشی ہونی چاہیے اور اس بات پر اطمینان ہونا چاہیے کہ اس مقدمے میں اللہ نے ہمیں اخلاقی طور پر، اصولی طور پر فتح اور کامیابی عطا فرمائی، اور ملک میں جس جھوٹے دعوے کی بنیاد پر فسادات کیے گئے، ملک کا امن و امان برباد کیا گیا، وہ دعویٰ سچا ثابت نہیں ہو سکا۔ ہمارے ملک کی سب سے اونچی عدالت میں اس دعوے کی سچائی ثابت نہیں ہو سکی، اور ہمیں جن برادران وطن سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں اور وہ ہم سے سنجیدہ بات کرتے ہیں، مسلمانوں کے لیے یہ بات اس لیے بھی آپ کے علم میں لائی جا رہی ہے کہ جب کسی سنجیدہ شخص سے آپ کی گفتگو ہو تو ان پہلوؤں کو آپ کو ان کے سامنے رکھنا چاہیے۔ اور دنیا میں ہمیشہ سچائی والے رہے ہیں، اسی وجہ سے خود ان کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جو ان باتوں کو، ان حقیقتوں کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ ایک تو یہ بات ہوئی، دوسرے یہ کہ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، تو اول تو یہ کہ ان دنوں میں اور اس کے بعد بھی، خاص طور پر اگلے انتخابات تک، مسلمانوں کو سمجھداری سے کام لینے کی ضرورت ہے اور صبر و تحمل کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور مجموعی طور پر مسلمانوں نے گزشتہ برسوں میں الحمدللہ اسی کا ثبوت دیا ہے، صبر کا، تحمل کا، سمجھداری کا، اور ہمیں آئندہ بھی ایسا ہی کرنا ہے، اور دشمنوں کو کوئی موقع اس بات کا فراہم نہیں کرنا ہے کہ وہ ملک کے امن و امان کو خراب اور برباد کریں۔
اس وجہ سے ڈر اور بزدلی کی بنیاد پر نہیں، بلکہ حکمت اور سمجھداری کی بنیاد پر ہمیں احتیاط سے کام لینا ہے۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شکست ایسی ہوتی ہے کہ اس شکست کے اندر فتح اور کامیابی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں صلح فرمائی، اور وہ صلح بظاہر شکست معلوم ہو رہی تھی، اسی وجہ سے صحابہ کرام بھی بہت بے چین اور مضطرب تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت آیت نازل فرمائی تھی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ ہم نے آپ کے لیے فتح مبین ہم نے آپ کو عطا کی ہے۔ چنانچہ بعد کے حالات نے یہ بتا دیا کہ وہ واقعتاً مسلمانوں کے لیے فتح مبین تھی، اور مسلمانوں کو اس کے نتیجے میں معنوی اعتبار سے زبردست کامیابی حاصل ہوئی۔ لہٰذا ہمیں ایک تو یہ کہ احتیاط سے رہیں، اور ہم اس بات کا موقع لوگوں کو فراہم نہ کریں کہ وہ ملک کے امن و امان کو خراب کریں اور فرقہ پرستی کی آگ کو اور بھڑکائیں، اور اس کے نتیجے میں ملک کا نقصان ہو۔ مسلمانوں کو اس سلسلے میں تحمل، صبر اور احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ پھر آگے مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، یہ بات مسلمانوں کے لیے غور طلب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جو خصوصیات دی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ میرے لیے ساری زمین مسجد بنا دی گئی ہے۔ اس وجہ سے مسلمان زمین کے کسی بھی خطے پر اللہ کی عبادت کر سکتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ اس بات کی فکر کریں کہ وہ حقیقی معنوں میں مسجدوں کو آباد کریں۔ گزشتہ جمعوں میں مساجد کی شاندار تعمیر کے سلسلے میں بات عرض کی گئی تھی۔ مساجد کی شاندار تعمیر مسجدوں کی آبادی نہیں ہے۔ اگر شاندار مسجدیں بنانے سے مسجدوں کی آبادی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شاندار مسجد کی تعمیر فرماتے۔ مسجد سیدھی سادی تھی مگر پوری طرح آباد تھی۔ منافق اور ایسا بیمار جو مسجد تک نہیں آ سکتا، اس کے سوا مدینے کی بستی میں کوئی مسجد سے غیر حاضر نہیں ہوتا تھا۔ مسلمانوں کو اس موقع پر یہ عہد کرنا چاہیے کہ وہ نمازوں کے پابند بنیں گے۔ نماز کے لیے ان کو زمین کے کسی مخصوص ٹکڑے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو مسجدیں اللہ نے ہمیں دے رکھی ہیں ان کو ہم کتنا آباد کر رہے ہیں، اور کبھی کبھی حالات کے نتیجے میں کچھ آباد کرتے تھے، اب وہ بھی نہیں۔ لیکن ایسا حال یہ بھی نہیں ہے کہ کچھ حالات آ جائیں ان دنوں میں آباد کر لیں، فلاں تاریخ کو آباد کر لیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ مسلمان اور نماز چھوڑنے والا ہو، یہ دونوں چیزیں ہو نہیں سکتی ایک ساتھ جمع۔ لہذا مسلمان ہر وقت کے لیے اس بات کا عہد کرے کہ وہ نماز کی پابندی کرے گا۔ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کی بات جو لوگ مستقل رہتے ہیں وہ بار بار سن چکے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان اگر دو کام کریں تو میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ مسلمانوں کے حالات تبدیل ہو جائیں گے۔ حضرت فرماتے تھے ایک تو یہ کہ مسلمان اپنی ظاہری وضع قطع سنت کے مطابق بنائیں، مسلمانوں کا شعار ان سے ظاہر ہو، دیکھنے سے معلوم ہو جائے کہ یہ مسلمان ہے۔ اور دوسری بات یہ فرماتے تھے کہ مسلمان 90% نہیں فرماتے تھے حضرت کہ 90%، 70%، 60%،
حضرت فرماتے تھے صرف 51% مسلمان نمازی بن جائیں، 51%۔ اگر 50% نمازی ہیں، 50 بے نمازی ہیں، تو یہ کہا جائے گا کہ آدھے نمازی ہیں، آدھے بے نمازی۔ اور صرف 1% بڑھ جائے تو کم سے کم قسم کھائی جا سکتی ہے کہ مسلمانوں کی میجارٹی نماز پڑھتی ہے۔ جیسے 1 ووٹ سے آدمی جیت جاتا ہے، تو 1% نمازی بڑھ جائیں 50 پہ اور 51% نمازی ہو جائیں۔ حضرت فرماتے تھے کہ اگر صرف 51% مسلمان نمازی ہو جائیں، میں ذمہ لیتا ہوں کہ مسلمانوں کے حالات تبدیل ہو جائیں۔ اس ملک میں شہریت کے قانون کا مسئلہ جب چلا، بڑے بڑے جلوس نکالے گئے، اور وہ ضروری بھی تھے، ایسا نہیں کہ وہ غیر ضروری تھے، ان کی اس وقت میں ضرورت تھی۔ لیکن اصل بات جو ہم کو سوچنے کی، مسلمان کو غور کرنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی نصرت اور مدد صرف ان جلوسوں سے حاصل نہیں ہو سکتی، اور اللہ کی نصرت اور مدد کے بغیر کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ دل اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، کوئی پتہ اس کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا ہے، اس کو ناراض کر کے ہم کامیابی نہیں حاصل کر سکتے۔ تو اس وقت بھی یہ بات عرض کی جاتی تھی کہ بڑے سے بڑا جلوس نکالو، اس سے نہیں ہونے والی ہے کامیابی۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ مسجدوں کو آباد کر دو۔ جیسے لوگ مغرب کی نماز میں رہتے ہیں عموماً ہمارے محلوں علاقوں میں، ہمارے شہر میں، کہ مغرب میں عموماً مسجدیں بھرپور ہو جاتی ہیں، ویسے فجر کی نماز میں ہماری مسجدیں بھرنے لگیں، مسلمان نمازی بنے۔ افسوس ہے کہ دوسری جگہوں پر ہم دشمنوں کی شکایت کرتے ہیں، جہاں خالص ہماری آبادیاں ہیں وہاں مسجدیں خالی پڑی ہوئی ہیں۔ صف 2 صف بن گئے تو بہت ہو گئے اکثر نمازوں میں۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ میں ایسے محلے میں رہتا ہوں جہاں 100% نہیں 200% مسلمان بول سکتے ہیں، اور رات بھر چبوتروں پر بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے ہیں، مگر ہمارے محلے کا حال یہ ہے کہ صبح فجر کی نماز میں امام صاحب کے پیچھے صرف 6 نمازی ہوتے ہیں، ختم۔ شادی خانے آباد ہیں، ہوٹل بھرے ہوئے ہیں، چبوترے آباد ہیں، رات میں دیکھ لو 9-10 بجے سے تو بھیڑ ہوٹلوں میں نظر آئے گی، شادی خانوں میں نظر آئے گی، سڑکوں پہ نظر آئے گی، چبوتروں پہ نظر آئیں گے لوگ۔ اور صبح جب فجر کی نماز کا نمبر آیا تو خود وہ کہتے ہیں کہ میرے محلے میں سارے کے سارے مسلمان ہیں، مگر امام صاحب کے پیچھے صرف 6 نمازی ہوتے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ این خیال استو محال استو جنو، صرف خواب و خیال ہے۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، مگر کیا ہے اللہ کا وعدہ؟ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ۔ اور ضرور بضرور اللہ مدد فرمائے گا اس کی جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا۔ ان لوگوں کی اللہ مدد کرے گا کہ جن کے اندر یہ صفت ہے کہ اگر ان کو اختیار ملے تو وہ نماز قائم کریں گے۔ لیکن مسلمانوں کے محلوں کا یہ حال ہے، فرائض کے اندر یہ صورتحال ہے۔ میں نے جب پہلی بار سنا کہ مسلمانوں کی آبادیوں میں نوجوان ہٹے کٹے بڑی تعداد میں روزہ چھوڑتے ہیں، تو میں اس شہر میں پیدا ہوا مگر مجھے یقین نہیں آیا کہ واقعتاً ایسا ہوتا ہوگا۔ میں نے کہنے والوں کو کہا کہ غلط بات ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ بات ایسی ہی ہے۔ فرض سال بھر میں صرف 1 مہینے کے روزے، صحت مند ہٹے کٹے
طاقت قوت میں کوئی کمی نہیں، اللہ کا ایک فرض نہیں ادا کر سکتے، پھر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ کیسے ہوگی؟ جمعہ ہے، جمعہ کا حال دیکھ لو، جمعہ کے خاص احکام ہیں۔ عام اذانوں میں اذان اور نماز کے درمیان 20 منٹ آدھے گھنٹے کا فاصلہ ہے، تو آپ 10-20 منٹ اپنا کام کر کے مسجد آ سکتے ہیں، کاروبار کر سکتے ہیں، خرید و فروخت کر سکتے ہیں۔ لیکن جمعہ کی اذان کا حکم یہ ہے کہ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع، جب جمعہ کی اذان کی آواز آ جائے تو سارے کام چھوڑ دو، خرید و فروخت چھوڑ دو، اور اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور دوڑو۔ مگر دوسروں کی کیا ہے؟ ہماری بستیوں کا حال یہ ہے کہ ساری اکثر و بیشتر دکانیں کھلی ہوئی ہیں، 1 گھنٹے کا کاروبار ہم سے بند نہیں ہو سکتا۔ کوئی معمول وصول کرنے والا لیڈر مر جاتا ہے تو تم اپنی دکانیں بند کرتے ہو، کوئی غنڈہ مر جاتا ہے تم اپنی دکانیں بند کرتے ہو، اور نماز جمعہ کے لیے 1 گھنٹہ نہیں بند کر سکتے تم۔ کوئی یہاں پڑھ رہا ہے، کوئی وہاں پڑھ رہا ہے، اور یہ الگ الگ اوقات کی نمازیں جمعہ کی شان کو ختم کر دیتی ہیں۔ کوئی خطبے میں نہیں شریک ہوتا، کوئی سنتیں نہیں پڑھتا، بس ایسے ہی فرض ادائیگی کی ہے، بس ایک جمعہ نہیں قائم ہو سکتا۔ مسلمانوں کی آبادی میں دیکھتے ہی معلوم ہونا چاہیے کہ آج جمعہ ہے، 1 گھنٹہ بازاروں میں سناٹا ہے، سب اللہ کے حضور میں حاضر ہیں جمعہ کی ادائیگی کے لیے، لیکن جمعہ کا بھی یہ حال ہے۔ تو میرے دوستوں، حقیقی کام یہ ہے مسجدوں کی حقیقی آبادی۔ حقیقی آبادی نماز پڑھنے والوں سے ہے، حقیقی آبادی چونے مٹی روغن و روشنی سے نہیں ہے۔ مسجدوں کو آباد کرو، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرو۔ جب تک یہ نہیں کرو گے کوئی تدبیر کام نہیں آئے گی، کوئی تدبیر کام نہیں آئے گی۔ ہر تدبیر سے پہلے یہ تدبیر ہے، ہر چیز کی یہ جان ہے، اور اگر یہ کر لو تو پھر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر یہ نہ کرو تو کوئی امید بھی نہیں ہے۔ اگر اللہ سے اپنا تعلق قائم کر لو پھر ڈرو مت، کمزور مت پڑو، گھبراؤ مت۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور حالات کیسے ہی ہوں اور لوگ کتنا ہی ڈرائیں، ہمیں ڈرنے کی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ حالات نہیں آئیں گے، حالات آ سکتے ہیں، انشاءاللہ ان کا ہم سامنا کریں گے، مگر یہ امت ہے، یہ باقی رہے گی، یہ زندہ رہے گی، یہ اپنے ایمان کے ساتھ، اپنی شان کے ساتھ رہے گی۔ بس شرط یہ ہے اللہ کی طرف رجوع اور اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرو، اور وہ کام کرو جو کام کرنے چاہیے، جو اللہ نے بتائے ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تعلیم ہے، ان کاموں کو انجام دو۔ اللہ تعالیٰ اس امت کی ہر طرح سے حفاظت فرمائے، اس ملک کی اللہ تعالیٰ ہر طرح حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔